من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب اختیاری مشق میں کہہ رہے ہیں کہ دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے نیچے جو قرآن کی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں ان کا ترجمہ کریں۔ کہنے کی جو مانوس کلمات ہیں ان کے نیچے لائن کھینچ دی گئی ہے، آیتیں پڑھیے پہلے، اس کے بعد سامنے جو الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر کے پھر ترجمہ کیجیے۔ چلیں، یہ جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت هو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ مد یمدو کھینچنا پھیلانا ہے نا، جو مد ہوتا ہے جب اس کو کھینچا جاتا ہے اسی لیے اس کو مد کہا جاتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ مد اس نے پھیلایا، ٹھیک۔ رواسی اٹل پہاڑ، یہ راسیہ کی جمع ہے، مضبوط محکم۔ اٹل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ پائیدار ہے نا، ایک بات پہ اٹل رہنا، ہاں ڈٹا ہوا رہنا، جمے ہوئے رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہی مضبوط محکم۔ ہاں، میرا فیصلہ اٹل ہے نا، یعنی مضبوط ہے۔ کہتے ہیں اڑے رہنا، ایک بات میں اٹل رہنا، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، یہ ہو گیا۔ ثمرات، یہ ثمرہ کی جمع ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ کہ جس نے مد الارض زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا اور قرار دیا اس میں کیا ہے؟ مضبوط پہاڑوں کو، وانہارا اور نہروں کو۔ جعل قرار دیا، بنایا، پیدا کیا، خلقت بے معنی خلقہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ هو الذی، اور وہ کہ جس نے مد الارض زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا اور قرار دیا اس میں، رواسیہ مضبوط پہاڑوں کو، وانہارا اور نہروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر طریقے کے پھلوں کو، ٹھیک۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ٹھیک مولانا؟ چلیں دوسری آیت، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ينبت، انبت ينبت اگاتا ہے، اسی سے اگی ہوئی چیزوں کو نبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو گھاس پھوس ہیں اس کو نبات اسی لیے کہتا ہے کہ یہ زمین سے اگتے ہیں۔ ینبتو، وہ اگاتا ہے۔ نخیل، کھجور کے درخت، نخل کہتے ہیں کھجور کو، نخیل کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں۔ اعناب عنب کی جمع ہے۔ زرع یعنی کھیتی۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب۔ ينبت لكم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بہی اس سے، یہ بہی زمین جائے گی کہاں مانا نا؟ ارض، زمین سے، ٹھیک۔ ينبت لكم، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے،
زر یعنی کھیتیوں کو، والزیتون زیتون کو، والنخیل کھجور کے درختوں کو، والاعناب انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر طریقے کے پھلوں کو۔ یہ ترجمہ جو اوپر والا پورا حصہ جو ہے اسی کی تکرار ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں خالی وہاں آیات تھا یہاں آیت ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ چلو اس کے بعد یہ تیسری آیت، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب اس میں کوئی مانوس یا نیا لفظ نہیں ہے جس کا معنی اور مفہوم بیان کیا۔ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ تمہاری جانب تمہاری طرف، الذکر ذکر کو۔ اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، قرآن ہے یا معجزہ ہے یا کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے نازل کیا اتارا تمہارے پاس ذکر کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ ان کے جانب ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی جو پیغام انہیں دیا گیا ہے وہ پیغام ان کے لیے بیان کرے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید وہ لوگ غور و فکر کریں۔ ٹھیک، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے تمہارے پاس ذکر کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو ان چیزوں کو جو ان کی طرف بھیجا گیا، شاید وہ لوگ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 4، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اوحا اس نے وحی کی، نحل یعنی شہد کی مکھی، نحل یعنی شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور وحی کی الہام کیا تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی، یخرج نکلتا ہے باہر آتا ہے، من بطونہا ان کے شکموں سے، شراب مختلف مختلف طریقے کا، الگ الگ طریقے کا، مشروب، شراب سے یعنی پینے والا، مشروب کہو، شراب یعنی مشروب، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ نکلتا ہے ان کے شکموں سے مختلف رنگ کا مشروب، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک مولانا واضح؟ پانچویں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ اعظو میں نصیحت کرتا ہوں، وعظ جس کا مصدر آتا ہے، اعظو میں نصیحت کرتا ہوں، تقوموا تم سب کھڑے ہو،
تم سب کھڑے ہو، مثنا دو دو کر کے، مثنا دو دو کر کے، تتفکروا تم سب سوچو، فرادا ایک ایک کر کے، فرادا الگ الگ ایک ایک کر کے، مثنا دو دو کر کے۔ کیا ہے؟ اچھا نہیں، فرادا بھی دیا ہے کہ قل میرے حبیب کہہ دیجئے، انما اعدکم، بس میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اعظکم بواحدۃ، قل کہہ دیجئے، انما بس، اعظو میں نصیحت کرتا ہوں تم سب کو، بواحدۃ ایک، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا دو دو کر کے، وفرادا اور ایک ایک کر کے، ثم تتفکروا پھر تم سب سوچو۔ ٹھیک ہے بھائی رضی صاحب، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلیں آیت نمبر 6، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التی قضى علیها الموت، لم تمت وہ نہیں مرا ہے، ہاں آیت نہیں ہے، اچھا، یمسکو وہ روکتا ہے، وہ تھام رہا ہے، یہ اس طریقے کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اب میرے میں دیا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک، اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ یتوفی، یتوفی یعنی مارنا، موت دینا، ٹھیک، اللہ یتوفی، اللہ موت دیتا یا مارتا ہے، الانفس جانوں کو، حین موتها موت کے وقت، یہاں یتوفی روح کو قبضے میں لینا، ٹھیک ہے، مارنا، جان نکالنا، یہ معنی لے سکتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس، اللہ لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت، والتی لم تمت، اور وہ لم تمت نہیں مرتا جو، فی منامہا کیا ہے، خوابوں میں، نیند میں، والتی لم تمت، اور وہ نہیں مرتا خواب میں، فیمسک التی، پس یمسک التی، پس تھام لیتا ہے یا روکتا ہے، قضا علیہ الموت، جس پر موت آ جائے، جس کی موت کا فیصلہ آ جائے یا جس کی موت کا وقت ہو جائے، فیمسکو، پس وہ تھام رہا ہے، التی اسے، قضا علیہ الموت جس پر موت کا حکم ہو گیا ہے، جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اسے تھام لیتا ہے، یعنی اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اسے موت دے دیتا ہے۔ چلیے یہ آیت نہیں تھی آپ لوگوں کے ہاں، تو یہ آیت ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اخرى یعنی دوسرا، دوسری، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے،
دوسرے کو الی اجل مسمى معین موت یا معین وقت کے ساتھ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ دوسرے کو بھیجتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى معین وقت کی جانب، یعنی معین وقت کی معین موت کی طرف. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون جو لوگ سوچتے ہیں. اجل مسمى اجل یعنی موت اور وقت دونوں آتا ہے، مسمى یعنی معین مقرر ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اس میں. چلے 8ویں آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. متصدع پراگندہ ہو جانے والا، بکھر جانے والا، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزہ ہو جانے والا. پراگندہ جو اردو میں بولتے ہی نہیں پر ہے نا، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. ٹھیک، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا. خشیہ یعنی ڈر خوف، خشیت یعنی ڈر اور خوف. لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے، حاصل قرآن اس قرآن کو، علی جبل کسی پہاڑ پر، لرأیتہ تو یقیناً تم اسے دیکھتے، خاشعا ڈر کے ساتھ، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. تو اللہ کے ڈر سے تم اسے خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، بکھرا ہوا دیکھتے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ مثالیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں، دیتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ شاید وہ لوگ غور و خوض کریں. تاکہ وہ سب غور و فکر کریں، سوچیں. چلے یہ 9واں سبق یا 9واں حصہ ختم ہو گیا. اب 10واں حصہ یہاں سے شروع ہوگا. 10واں حصہ جس میں 4 سبق نظر آ رہا ہے. 37واں سبق، اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک آپ نے جو پڑھا وہ 36واں سبق تھا. 37ویں سبق میں نماز اور روزے کی آیتیں ہوں گی، اور 38ویں سبق میں زکوٰۃ اور خمس، 39واں حج جہاد اور قتال، 40واں سبق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تولا اور تبرع کے سلسلے میں. اب انشاءاللہ 47واں سبق جو نماز اور روزے کے سلسلے میں ہے وہ کل پڑھیں گے.